السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ میگزین کے کالم معاشرتی الجھنے میں ایک بہن کا سوال موصول ہوا ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ ان کا بچہ 5th کلاس میں پڑھتا ہے، بچے کی پڑھائی میں دلچسپی ختم ہو رہی ہے، کھیل کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے جس کا اثر رزلٹ پر صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کلاس میں اکثر ٹیچرز کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ بے توجہی، کسی پروگرام میں حصہ نہ لینا، جوابات نہیں دینا وغیرہ۔ اس صورتحال میں میرا رویہ بچے کے ساتھ کہ کیسے اچھا رزلٹ وہ لائے، کیسے وہ میری بات کو مانے۔ اکثر اب بچے پر چڑچڑاپن، بات بات پر غصہ بھی آ جاتا ہے۔ بچہ کسی بات کو ماننے پر راضی ہی نہیں ہو رہا۔ میں کیسے اپنے غصے پر کنٹرول کروں اور بچے کے ساتھ کیسا رویہ رکھوں کہ وہ میری باتیں سنے، بدتمیزی نہ کرے، اور بچے کو کیسے پڑھائی کی طرف راغب کیا جائے؟ براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن، آپ کا جو سوال ہے کہ مطلب آپ کا جو بچہ ہے وہ 5ویں کلاس میں ہے اور وہ اب پہلے جیسا سنتا نہیں ہے، اور دوسری بات اس کا تعلیمی معیار بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے آپ اس کو جھنجھلاتی ہیں، آپ کا غصہ قابو نہیں ہوتا۔ تو پہلے آپ کو سب سے پہلے والدین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بچہ جو ہے 5ویں کلاس سے پہلے کی جو عمر ہے وہ عمر 7 سال سے 8 سال سے پہلے کی، یعنی کہ 9 سال سے پہلے کی جو عمر ہے، اس عمر میں والدین کی ہر بات سنتا ہے۔ اسے ماہرین جو ہے اسپونجنگ ایج کہتے ہیں۔ جس طرح اسپنج میں پانی جذب ہو جاتا ہے، ویسے بچہ ہے بھی آپ کو امیٹیٹ کرتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے، آپ سے چیزوں کو سیکھتا ہے، اور پھر ویسے ہی جیسے کہ بڑے کر رہے ہیں اسی انداز میں بولنا، اٹھنا، بیٹھنا اور کھانا پینا، نشست و برخاست، ہر چیز وہ اسی طرح سیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ جیسے ہی ٹین ایج کی طرف جاتا ہے 9 سال کے بعد، اس کے بعد وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دوستوں، ہمجولیوں اور اس کا احاطہ جو ہے وہ بڑھتا ہے ملاقاتیوں کا، اور پھر وہ ان سے مشاہدہ کر کے جو سیکھتا ہے اس کے ساتھ پھر وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس ایج میں جو بچے ہیں، جو بچہ آپ نے جیسے کہ کہا کہ بچہ جو ہے کھیلنا چاہتا ہے، تو اصل میں جو بچہ کھیلنا چاہتا ہے تو اس کی دلچسپیاں وقت کے ساتھ ساتھ بدل رہی ہے۔ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ بچے کی جو دلچسپیاں ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ بٹھانا اور صرف اسٹڈی کروانا، اچھے بہتر نتائج ہی بچے کی تربیت کا حصہ ہے، جبکہ بچے کی تربیت کا حصہ کھیل کود بھی ہے۔ انہیں اپنے ٹائم کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے کھیل کود میں حصہ لینا چاہیے۔ جو بچے کھیلتے نہیں ہیں، ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں بہت سارے مشاہدات اور جو ڈیٹا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور پھر وہ برائی کی طرف اوور تھنکنگ کرتے ہیں۔ انسان ہے، جب اس کو کھیلنے کے لیے، اس کی انرجی کو برن کرنے کے لیے جگہ نہ ملے تو پھر اس کی انرجی دماغ کی طرف ٹرن لیتی ہے، اور پھر وہ نئے چیزوں پر سوچتا ہے، جنسیات پر بھی چلا جاتا ہے، برائی کی طرف بھی جاتا ہے، کچھ ایسی چیزوں میں وقت ضائع کرتا ہے جو مستقل بیٹھنے والی ہوں، جو اس کے صحت کے لیے بھی بہتر نہیں۔ تو کوشش یہ کریں کہ بچہ اگر کھیلنا چاہ رہا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ بہت ساری چیزیں جو بچے کرنا چاہتے ہیں اس کو والدین ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے انداز سے بچہ زندگی گزارے اور ہمارے ہی انداز سے بچہ جو ہے آگے بڑھے۔ تو انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بچہ انسان کا منیچر نہیں ہے، یا وہ آپ کا ضمیمہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وجود ہے، مکمل وجود۔ اس کی اپنی صلاحیتیں ہیں، اس کی اپنی سوچ سمجھ ہے، اس کی اپنی ترقی ہے، اور وہ جن چیزوں میں دلچسپی رکھتا ہے اس میں والدین کو ان کا ساتھی بننا چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر وہ کھیلنا چاہتا ہے اور وہ کرکٹ پسند کرتا ہے تو آپ اس کو کرکٹ کھیلنے دیں، اور وہ فٹ بال پسند کرتا ہے آپ اسے فٹ بال کھیلنے دیں، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے آپ اسے کھیلنے دیں۔ بلکہ کوشش یہ کریں کہ اس بچے سے کہیں کہ آپ کھیلیں، آپ کے کھیلنے کو آپ ایکسیپٹ بھی کریں، دل سے ایکسیپٹ کریں، خوشی کا اظہار بھی کریں، لیکن ساتھ ہی اس سے کہیں کہ کچھ چیزوں کی پابندی کریں۔ دیکھیے، یہی چیز ہے کہ انسان پوری آزادی کے باوجود بھی کچھ احتیاطی تدابیر کو رکھے۔ جیسے ان سے کہیں کہ آپ کرکٹ کھیلیں لیکن پورے سیفٹی جو انسٹرومنٹس ہیں وہ لگاتے ہوئے کھیلیں تاکہ آپ کو مار نہ لگ جائے۔ آپ اس سے کہیں کہ فٹ بال کھیلیں لیکن وہ جاگرز کے بغیر نہ کھیلیں۔ آپ اس سے کہیں کہ کسی بھی قسم کے گیم وہ کھیلیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں، جو ٹیم بلڈنگ ہے، جو اصول ہیں کھیل کے ان کا خیال رکھیں، اور اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کو ہٹ نہ کریں۔ کھیل کا میدان بچوں کی تربیت کی سب سے اہم جگہ ہوتی ہے اور بچے کو سوشلائز بھی کرتی ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں پہ سکھائیں، ساتھ ہی اسے سکھائیں کہ رولز کیسے فالو کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے طے کر لیا کہ بچہ جو ہے 2 گھنٹے کھیلے گا
تو آپ اس سے کہیں کہ 2 گھنٹے کھیلیں. آپ کہیں گے، یعنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں اکثر کہ 2 گھنٹے سے زیادہ آپ نہیں کھیلیں گے، 2 گھنٹے کے بعد آ جائیں گے، اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو کھیلنے نہیں دیں گے. ان جملوں کے بجائے آپ کہیں کہ ہاں آج آپ کے کھیل کا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ آپ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھیلیں گے. آپ اس کو رسپانسیبل بنا دیجیے، خود کے اوقات کا، خود کے ٹائم ٹیبل کا. آپ کے جملے اس طرح کے ہو کہ ہاں آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی عادت ہے آپ کی. جیسے آپ کرتے ہیں ویسے آپ کے چھوٹے بھائی کو کرنا چاہیے، آپ کی طرح چھوٹے بھائی کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، بہن کو ہونا چاہیے. اس طرح کے جملے جو ہیں ان کو رسپانسیبل بنائیں گے اور ان کو ساتھ ساتھ تمیز بھی سکھائیں گے کہ وہ کتنے گھنٹے کھیلیں. پھر اسی طرح سے کھیل کا مسئلہ ہے، اور بھی اس کے علاوہ اگر وہ پڑھنے کا وقت ہے اس کو کہیں کہ اب یہ وقت میں پڑھ لیں. اگر وہ دل جمعی سے پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ دل جمعی سے نہیں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نامنل بیٹھ کر بھی آپ کے پاس کچھ چیزیں سیکھ لیں تو اس کے لیے بہت کارآمد ہے. آہستہ آہستہ وہ ہیبچول ہو جائے گا، عادی بن جائے گا اور وہ پڑھنے لگے گا. بعض بچے بہت زیادہ کنسنٹریشن کھیل پر کرتے ہیں اور تعلیم پر نہیں کر پاتے. یہ ایک عمر تک ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے درمیان بہت سارے بڑے ہیں جن کو بچپن میں کرکٹ کھیلنا بہت پسند رہا، لیکن جو وہ بڑے ہوتے گئے وہ پسندیدگی ان کی کم ہوتی گئی. تو ایسے ہی آپ کی بچے کی کم ہو جائے گی. آپ جس بات کی وجہ سے الجھ رہی ہیں یا اس پر جھنجلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں، اس سوچ کر کے ساتھ ہو رہی ہیں کہ آپ کا بچہ پیچھے رہ جائے گا. دیکھیے کھیل کود سے بچہ پیچھے نہیں رہتا ہے، وہ اس کی فزیکل نیڈ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کھیلنا چاہتا ہے، وہ اپنی انرجی برن کرتا ہے، تبھی جا کر اس کے دماغ میں قوت پیدا ہوتی ہے. آپ نے سنا ہے ساؤنڈ مائنڈ ان اے ساؤنڈ باڈی، یعنی کہ بہت مضبوط باڈی کے اندر ہی ایک مضبوط اور توانا دماغ پروان چڑھتا ہے، پرورش پاتا ہے. تو آپ کی کوشش یہ ہو کہ بچے کو ایکسیپٹ کریں، اس کی اپنی دلچسپیوں کے ساتھ، اس کو دلچسپیوں کو کرنے دیں، انجام دینے دیں، لیکن وقت کا پابند بنائیں اور اس کو پابندی کرنا سکھائیں کہ وہ اعتدال کے ساتھ کیسے کھیلے اور اس کی چیزوں پر آپ اعتماد کریں. 3 چیزیں بہت اہم اس سلسلے میں ہیں. نمبر 1، بچوں پر اعتماد کرنا، بچوں کو اعتماد بخشنا. جب آپ کہتی ہیں کہ آپ بہت پابند ہیں اس بات کے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، تو آپ اس کو اعتماد بخشتی ہیں، اور جب آپ اسے کھیلنے کے لیے چھوڑتی ہیں تو آپ اس پر اعتماد کرتی ہیں. اعتماد کریں، اعتماد بخشیں اور اسے پر اعتماد بنائیں. ان دونوں چیزوں سے وہ پر اعتماد بنتا ہے. نمبر 2، رول کی پابندی سکھانا، یعنی کہ وقت، نظام الاوقات کا تعین کرنا، زیادہ وقت نہ کھیلنا، یہ سکھانا بہت ضروری ہے. اس میں اوور پیمپرنگ نہ ہو، بلکہ بچوں کو ذمہ دار بناتے ہوئے آپ کہیں کہ آپ وقت کی پابندی کریں. اور نمبر 3، جو کام وہ کر رہا ہے اس کام میں اس کو محسوس کروانا کہ آپ کے اس کھیل کے ساتھ، آپ کے اس دلچسپی کے ساتھ والدین بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، والدین کے اگینسٹ آپ کام نہیں کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں بچے میں اعتماد پیدا کرے گی، اس کو برائی کی طرف جانے نہیں دے گی، اور یہ چیزیں جن کا فائدہ ہونا چاہیے اس کا فائدہ ہوگا. اگر بچوں کو کسی بات کا پابند کر دیا جائے یا ان کو تعلیمی معاملات میں الجھا کر اتنا زیادہ الجھائیں کہ ان کی دلچسپیوں کے قریب نہ جانے دیا جائے تو بچے چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں، اور پھر وہ بچے کام کرتے ضرور ہیں کیونکہ انسان کا بچہ ہے، پابند نہیں رہ سکتا، لیکن وہ چھپ کر کرتے ہیں. تو والدین سے چھپ کر کام کرنے کی جو گنجائش وہ نکالتے ہیں، یہ ایک بہت بری بنیاد ثابت ہوتی ہے. اسی لیے بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول میں بچوں کو بعض چیزوں کا عادی بنانا اور خود بھی اس گیم میں شامل ہو جانا اس کے لیے اعتماد بخشے گا. اس کے علاوہ آپ کے دماغ میں جو جھنجھلاہٹ ہے، الجھن ہے، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنے بچے کا تقابل کیا ہے. آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہے جس پر آپ سوچتی ہیں کہ فلاں کا بچہ بہت اچھا پڑھتا ہے، میرے جیٹھ کا بچہ اچھا پڑھتا ہے، تو بس ویسے ہی رزلٹ میرے بچے کا ہونا چاہیے. تو یہ جو تقابل ہے یہ بچے کے لیے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے، بچے کی شخصیت کو مجروح کرنے والا ہوتا ہے، والدین کے اعتماد کو کم کرتا ہے، انہیں الجھن کا شکار بناتا ہے، ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، ان کی جو دماغی صحت ہے اس کو متاثر کرتا ہے. ان چیزوں سے آپ گریز کریں. آپ کا بچہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے زمین پر پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا، ہر کائنات کی ہر چیز مل کر اس کو اسی میں اس کا سہارا بنتی ہے اور پھر اس کو تیار کرتی ہے. اسی طرح آپ ہادیہ ای میگزین میں اپنی الجھنیں لکھ بھیجیں، ہم جواب دیتے رہیں گے. اسی کے ساتھ میں رخصت لیتی ہوں. آپ جو ہے معاشرتی الجھن میں اپنے سوالات بھیجیں. اللہ حافظ.